للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قرآن کے پیغام کا پارہ نمبر 15 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ طالب دنیا اور طالب آخرت کا انجام۔ جو شخص آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ لے اور اسی کو حاصل کرنے میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے فائدے جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور وہ شخص جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش اور جستجو کی قدردانی ہوگی، یعنی اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت عطا کرے گا۔ نمبر 2، یہاں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہا ہے۔ 15 پارے سے جو شروعات ہے سورہ بنی اسرائیل کی، آپ کو سب کو پتا ہوگا۔ بنی اسرائیل سورہ ہے اور اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو اف کہنا اور جھڑکنا گناہ ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو اف کہنا اور جھڑکنا گناہ ہے، لہٰذا ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت، انکساری اور تواضع کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے ایک چھوٹی عمر سے پالا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نمبر 3، مال خرچ کرنے کا حکم اور فضول خرچی کی ممانعت۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں اور جو مسکین و فقیر ہیں، اسی طرح جو لوگ مسافر ہو، ان پر مال کو خرچ کرو اور ان کا جو حق اسے ادا کرو، اور فضول خرچی یعنی مال کو ضائع کرنے اور ضرورت سے زیادہ بے جا خرچ کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں۔ اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت۔ اولاد کو قتل کرنا اکثر تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت۔ زمین پر اترا کر اور ایسی چال چلنا جس سے بڑائی ظاہر ہو منع ہے، اس لیے کہ بڑائی انسان کے لائق نہیں، بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، اسی کے لیے۔ بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم۔ اللہ نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ بہتر بات کے اندر نرمی سے بات کرنا اور خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا بھی داخل ہے۔ معبودان باطل تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود باطلہ کو لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان سے تکلیف اور مصیبت دور کرنے کے لیے کہا جائے تو تکلیف کو ہٹانے پر قادر نہیں، ذرہ برابر بھی قادر نہیں۔ انسان کی فضیلت تمام مخلوقات پر۔ اللہ نے انسان کو باعزت بنایا اور اسی کے فائدے کے لیے خشکی اور تری میں جتنی چیزیں ہیں ان کو بنایا اور اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام پر اس کو فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ جب انسان کے لیے اللہ نے سب چیز بنایا ہے تو کچھ لوگ جو ہے جانوروں کے پیار کی بنیاد پر، اینیمل لورز جو آج کل لوگ ہیں اس کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جانوروں کو مارتے ہیں، جانوروں کا خون کرتے ہیں، جانور بے جان جو چیزیں ہیں اس کو مار کے کھاتے ہو، یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ قتل کرتے ہو، تم گوشت خور لوگ ہو۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو سمجھائی گئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کی سب تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے تمام مخلوقات سے افضل ہے،
اور تمام مخلوق جتنی بھی ہے وہ انسانوں کے لیے، انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جب انسان اس چیزوں کو، جیسے مچھی کھاتا ہے، جانور کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، حلال اللہ کے نام لے کر کھاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ اور ممانعت نہیں ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تہجد کے بارے میں، رات عبادت کے لیے مناسب ترین وقت ہے۔ رات کے اوقات میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے بہت مبارک اور فضیلت کی بات ہے، لہٰذا تہجد کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ تہجد سو کر اٹھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا نام ہے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں رمضان کے، یہ بہت بابرکت ایام ہیں۔ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب ابھی آنے والا جو ہے کچھ 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں آخری عشرہ شروع ہوگا، تو اس میں قیام اللیل کا انتظام ہر گھر کے لوگ، ہر فرد کے لوگ، اس وقت کیا کہ کوئی کام کاج تو ہے نہیں کہ دن کی تھکان ہو، دن کی مجبوریاں ہوں جو کام کاج میں لگے رہتے ہیں، سب کچھ آسانی یہ لاک ڈاؤن نے ہم کو مطلب پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قیام اللیل کا انتظام بھرپور انداز میں ہر گھر میں ہر فرد کے لوگ جو ہے کریں، چھوٹے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، بڑے بھی ترغیب میں رہیں، اور 21 رمضان سے جو ہے 20 رمضان کے 21 رمضان کی رات سے جو ہے وہ آخری رمضان تک جو ہے رات میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کرے اور قیام اللیل کا انتظام کرے، تہجد کی کوشش کرے، تہجد پڑھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کے 2 پہلو ہیں۔ جو مومن قرآن کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن ان کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہے اور شفا و صحت یابی کا ذریعہ، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے حق میں سراپا خسارے اور نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ ان آخرت میں گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ کے قرآن گواہی دے گا کہ اللہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ جو ہے سختی کر۔ تمام انسان اور جنات مل کر بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ اگر تمام انسان اور جنات باہم متحد ہو جائیں اور آپس میں مشورہ کر لے تو بھی قرآن جیسی کوئی اور کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پوری انسانی تاریخ میں۔ آج بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے لٹریچر والے، بڑے بڑے آتھرز، فلاسفرز سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے لیے یہ رہتی دنیا، اور اس سے بھی بڑے بڑے لوگ آئیں گے آنے والی دنیا میں، جب تک دنیا ہے، جب تک دنیا جو ہے رہے گی، تو جب تک جو ہے ایسے لوگ آئیں گے، ان سب کے لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ تم سب مل کر، ساتھ میں جنات کو بھی لے لو، ان سب مل کر بھی تم قرآن کے جیسا کوئی بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ دوبارہ زندہ ہونے پر حق ہے۔ موت کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ہونا کوئی بعید بات نہیں، اس لیے کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ بنایا، بغیر نمونے کے پیدا کر دیا، وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہاں جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، اکثر جو ہے کچھ لوگوں کا، اکثریت کا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ ری برتھ ہوگا، ایک جنم کے بعد دوسرا جنم، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی 7 جنموں کا جو ہے ان کے پاس قصہ کہانیاں ہیں۔ یہاں اس قرآن کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کھول کے بیان کر دی کہ یہاں کے بعد دوبارہ جو زندہ ہوگا وہ ایک بار ہوگا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ اس کو بھی ہمیں دعوت، جس غیر مسلم میں جب دعوت دیں گے، ان آیتوں کی روشنی میں ہم کو جو ہے اپنی بات رکھنے کا جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کے پیغام کا پارہ نمبر 15 کا نصف حصہ ختم ہوتا ہے، آئندہ باقی حصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔